السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس خصوصی درس کتاب التوحید میں۔ آج کا جو درس ہے وہ درس نمبر 6 ہے، کہ جس میں صاحب کتاب نے اس پر یہ باب قائم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ باب تفسیر توحیدی و شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی تفسیر اور شہادت اللہ الہ الا اللہ کا باب۔ اس باب میں، اس درس میں صاحب کتاب نے تقریباً 5 دلائل دیے ہیں جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل یا سب سے پہلی آیت کریمہ جو صاحب کتاب نے پیش کی وہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 57 ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف قربت تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقربو، کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوگا، اور یہ لوگ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ پیش کر کے صاحب کتاب یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر یہ بات ذکر کی کہ عام طور پر مشرکین جن کو پکارتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں۔ عام طور پر اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھ لیں تو مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بہت سارے لوگ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، جیسے نصارہ ہیں، عزیر علیہ السلام کی جہاں عبادت لوگ کرتے تھے، اسی طریقے سے فرشتوں کی جہاں عبادت ہوتی تھی، حتیٰ کہ جنات کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو یہ سارے ایسے ہیں جن کو پکارا جاتا ہے دنیا کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ خود دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خود قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کے قریب ہونے کی یہ خود متمنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جن کو پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، یہ خود ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ خود ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یہ خود ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یرجون رحمتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے یہ امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے یہ خود ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود غنی ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، یہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہو، اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ وسیلہ کا ذکر کیا، تو یہ وسیلے کا جو صحیح معنی اور مفہوم جو صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور مفسرین نے ذکر کیا، وہ الوسیلہ کا معنی خود امام قتادہ رحمہ اللہ جیسے بتاتے ہیں کہ اس کا معنی ہے القربہ، کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ تقرب، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں، چاہے جتنے بھی نیک لوگ ہوں، چاہے وہ انسانوں کے اندر ہوں، فرشتوں کے اندر ہو، جنات کے اندر ہوں، تو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب اس آیت کریمہ کے اندر وسیلہ کا مطلب وہ وسیلہ نہیں ہے جو لوگ عام طور پہ وسیلے کا معنی اور مفہوم ذکر کرتے ہیں اس سے، تو لہٰذا اس کا معنی اور مفہوم وسیلے کا قربت ہے، کہ معنی جس کے ہوتے ہیں تقرب کے، اور یہی معنی اس آیت کریمہ کا صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد میں اب اس آیت کریمہ کے اندر جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دیکھیے عام طور پر اس کے اندر لوگ شرک کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، لوگ ان کو اگر پکارنے لگیں گے تو اسی کو تو عام طور پہ کہتے ہیں الشرک فی الدعا، یعنی یہ لوگ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔
تو لہٰذا صاحب کتاب نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے، عبادت کا مطلب اس سے مانگتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ شرک کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ما سوا اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب کتاب نے جو دوسری دلیل پیش کی وہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے یہ بات کہی تھی کہ بے شک ہم جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بیزار ہیں، الا الذی فطرنی، ہاں سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اندر توحید کا اثبات ہو رہا ہے اور شرک کا بطلان ہو رہا ہے۔ تو یہاں اہل علم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی بات ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی بات تو یہ بتائی، کہا کہ جن کی بھی تم اللہ کے ما سوا پرستش کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا لا تعلق ہے اس سے۔ تو اسی سے ایک بات معلوم ہوئی جو عام طور پر قرآن و حدیث کے دلائل سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر جن کو معبود سمجھا جاتا ہے ان ساروں کو باطل مانے، باطل تسلیم کرے، اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد کو، لا شریک لہو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود سمجھے، معبود حقیقی سمجھے، تبھی جا کر کے اس کا ایمان اور اس کی توحید کامل ہوگی۔ جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا کفر کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، تو گویا کہ اس نے مضبوط کڑا ایسا پہنا ہے، ایسا باندھا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم طاغوت کا انکار کریں۔ طاغوت وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، تو طاغوت کا پہلے انکار کرے، پہلے یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ہاں اگر حقیقی معبود اگر کوئی ہے جو مستحق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہی بات بتا رہے ہیں، یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں ان سے پوری طریقے سے بیزار ہوں، ہاں میں اس رب سے راضی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا، کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا؟ الا اللہ کہنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا الا الذی فطرنی، کہ سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ جملہ اس لیے استعمال کیا الا الذی فطرنی، کہ سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ اصل میں ایک عقلی دلیل بھی دینا چاہ رہے تھے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو، یعنی صحیح معنی میں معبود حقیقی وہی ہو سکتا ہے، وہی مستحق ہو سکتا ہے جو لوگوں کی تخلیق کرتا ہے، جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو خالق ہوتا ہے وہی حقیقت میں صحیح معنی میں معبود ہوتا ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو یا کسی بھی زمانے کے اندر ہو، جو بھی مشرکین ہوتے تھے وہ سب کے سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور آج بھی مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کی تخلیق کرے۔ اب قرآن مجید کی ایسی کئی آیت کریمہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ان مشرکین سے سوال کیجئے۔ سوال کیا ہے؟ جیسے کہ سورۃ العنکبوت کی ایک آیت ہے، بطور مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے نبی علیہ السلام آپ سوال کیجئے، آپ پوچھئے ان سے کہ کس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ آگے فرما رہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہ جب ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ خالق ایک ہی ہے، خالق واحد ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔
تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر ایسی کئی آیتیں ہیں جس کے اندر خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ اگر سوال کریں گے تو یہ مشرکین اس کے جواب میں یہی کہتے جائیں گے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس بات پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا یہی معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات اس کے اندر اہل علم نے یہ ذکر کی کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر یہ جو کفر ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کو باطل اس انداز میں وہ کر رہے ہیں کہ جب وہ پیدا ہی نہیں کر سکتے کسی چیز کو تو وہ کیسے مستحق ہوگا عبادت کے؟ تو عبادت کا مستحق تو صرف وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی زبردست دلیل صاحب کتاب نے توحید کے اس بات میں اور اسی طریقے سے کفر اور شرک کے بطلان میں انہوں نے ذکر کی۔ اسی طریقے سے صاحب کتاب نے ایک تیسری دلیل قرآن مجید کی ایک آیت دی، بطور مثال سورۃ التوبہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اور اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کے ماں سوا انہوں نے معبود بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہودی عام طور پر یا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے انہوں نے معبود تسلیم کیا، ان کی عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہودی اگر ہیں تو وہ اپنے عالموں کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے زاہدوں کی، اپنے عبادت گزاروں کی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابھی عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، جا کر کے یہ سوال کیا، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو اپنے عالموں کی اور اپنی قوم کے اندر عبادت گزاروں کی وہ تو عبادت نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی، کہا کہ ہاں بالکل یہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے، مطلب ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، لیکن ذرا یہ بتاؤ کیا یہ لوگ جب ان کے علماء کسی چیز پر فتویٰ دیتے ہیں حلال و حرام کی تو کیا وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو وہ حلال کہتے ہیں، اور کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو کیا یہ لوگ حرام کہتے ہیں؟ تو ایسے موقع پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی تو ان کو معبود بنانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آج بھی اگر مان لیے امت مسلمہ کے افراد بھی اگر اپنے عالموں کی بغیر کسی بات کو جو قرآن و حدیث کے ہے اس کو تسلیم کر لیں گے تو ایسے موقع پر یہی چیز ہو جائے گی کہ وہ نعوذ باللہ ان کو رب تسلیم کر رہے ہیں، رب بنا رہے ہیں۔ تو ہم جب تک قرآن و حدیث کی بات ہمارے سامنے نہ آ جائے تو ہم کسی عالم کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کسی عابد اور زاہد کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو ہم سب سے پہلے مقدم کریں گے کتاب و سنت کی تعلیمات کو۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر اگر علماء کی بات کتاب و سنت کی روشنی میں ہے تبھی چل کر ہم ایسے علماء کی بات کو تسلیم کریں گے، وہ دلائل کو تسلیم کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ کے اندر جو بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ شرک کس طریقے سے کیا ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، کہا کہ ان کی بات مان کر کے، یعنی تو اس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ یہ اطاعت میں شرک ہے۔ تو اطاعت میں بھی یہ شرک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی بات کو تسلیم کرنا عالم کی، تو اسی کو عام طور پہ شرک کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی دلیل صاحب کتاب نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ پیش کی جس میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ چند لوگوں کو معبود بنا لیے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ کے اندر یہ بات معلوم ہو رہی ہے، یعنی اس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو شرک ہوتا ہے، جیسے دعا کے اندر شرک ہوتا ہے، ابھی ہم نے آیت کریمہ سنی کہ جس کے اندر اطاعت میں شرک ہوتا ہے، اسی طریقے سے محبت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ وہ محبت میں کس طریقے سے شرک ہوتا ہے تو پہلے ہم کو سمجھنی چاہیے کہ محبت کی عام طور پہ قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو اہل علم نے تقریباً 3 قسمیں محبت کی بتاتے ہیں۔ ایک محبت کی قسم ہے جو شرک ہے، وہ شرک اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی جو عبادت کرتا ہے انسان، اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر سمو دینا، تو عام طور پہ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بھی کر رہا ہے کوئی اور غیر اللہ کی بھی محبت ساتھ میں ہے اس کے دل میں،
تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ شرک فی المحبہ ہے۔ اور دوسری قسم اہل علم کہتے ہیں جو کہ محبت مستحب ہے بلکہ مطلوب ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تو دوسری قسم یہ ہے جس کو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، جو کہ مستحب بھی ہے، ثواب کا بھی کام ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ بطور مثال یہ حدیث ہے جو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر حسن قرار دیا ہے، کہ اہمیت آپ سمجھیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسلام کا سب سے مضبوط ترین کڑا اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ تم اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرو اور اللہ تعالیٰ کے خاطر کسی سے نفرت کرو۔ تو اللہ کے خاطر محبت کرنا، اللہ کے خاطر نفرت کرنا، یہ اسلام کے مضبوط ترین اعمال میں سے ایک چیز ہے۔ لہٰذا یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ اور تیسری محبت جس کو عام طور پہ فطری محبت کہتے ہیں، جو کہ جائز محبت ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ فطری محبت ہے۔ تو لہٰذا اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جس شرک کی بابت بتا رہے ہیں وہ شرک فی المحبہ ہے، محبت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جہاں پر یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں غیر اللہ کی محبت رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کو دل میں سموئے رکھتے ہیں، تو اس سے بڑا شرک ہوا۔ اب جیسے مثال کے طور پر اہل علم میں جیسے عام طور پہ توحید اور شرک کے متعلق جو محبت کی قسمیں بیان کرتے ہیں وہ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو توحید ہے، توحید کس طریقے سے آپ قائم کریں گے اس کے اندر، توحید کا اس بات کس طریقے سے ہوگا اس کے اندر، وہ ایسا ہوگا کہ آپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل کے اندر ایسے سمو دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سب پر غالب آنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ عام طور پر اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے تو ہم صحیح معنی میں توحید پرست ہیں، صحیح معنی میں اہل ایمان۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے آگے وہی کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ توحید ہو۔ اب شرک کے اندر 3 قسمیں آتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے ایسا ہوگا جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی بھی محبت اپنے دل کے اندر رکھنا، مطلب عبادت کرتے ہوئے اس کی محبت کرنا، یہ محبہ یعنی الشرک فی المحبہ ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر خطرناک شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ غیر اللہ کی محبت کرے، تو لہٰذا یہ شرک اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوا۔ اور تیسری قسم اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی محبت ہی کو اپنے دل کے اندر سمو جانا، تو ایسے موقع پر یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک شرک ہوا۔ اب عام طور پہ دیکھیے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ غیر اللہ کی محبت بھی اپنے دل میں رکھتا ہے، تو یہ شرک ہوا۔ اس سے بڑھ کر شرک کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی محبت نہیں، اس سے زیادہ محبت کرے غیر اللہ کی، تو اس سے زیادہ ہوا یہ شرک۔ اور اس سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی دل میں نہیں ہے، اور ایسے موقع پر وہ انسان غیر اللہ کی یعنی مخلوق کی محبت کو دل میں رکھتا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک 5ویں دلیل جو صاحب کتاب نے اس باب میں ذکر کی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اب یہ اقرار بھی کیا ہے، وہ زبان سے اقرار ہے، دل سے اس کو تسلیم کرنا ہے اور اپنے اعمال سے اس کو ثابت کرنا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور اس کے بعد میں اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو اس نے ان کا انکار کیا۔ پھر اس کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حرم مالہ ودمہ، تو ایسے انسان کا مال اور ایسے انسان کی جان یعنی اس کا خون محترم ہو گیا، وہ حساب اللہ، اور ایسے انسان کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر ہی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کی جان یا آدمی کا مال اسی وقت محترم ہوگا، مطلب ایسے انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، مطلب یہ انسان واقعی معنی میں مسلمان ہے،
اور ایسے مسلمان انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا مال محترم ہے، اس کی عزت محترم ہے اور اس کی جان محترم ہے، وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرے اور لا الہ الا اللہ کا زبان سے، دل سے، اعمال سے صحیح معنی میں اس کا اقرار کرے، تبھی چل کر کے وہ انسان صحیح معنی میں توحید والا، توحید پرست سمجھا جائے گا۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے جو عام طور پہ بتانا مقصود ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی صرف زبان سے اقرار کر لینے سے توحید کا یا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اس کا مال اور اس کی جان محترم نہیں ہوتی، یعنی جب تک ان تینوں چیزوں کا تقاضا نہ ہو جائے، زبان سے اور دل سے اور عمل سے، تو اس وقت تک اس کا مال، اس کی جان محترم نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا آج کے اس درس کا خلاصہ بالکل یہ ہے کہ صاحب کتاب نے یہ دلائل پیش کر یہ ثابت کیا ہے کہ توحید صحیح معنی میں انسان کی اسی وقت معتبر ہو سکتی ہے، اور اسی وقت انسان کی توحید جو مضبوط ہو سکتی ہے وہ صرف اسی وقت کہ جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کا انکار صحیح معنی میں کرے، اور صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کا اس بات کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو سب محبتوں پر مقدم کرے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تبھی جا کر کے ایسے انسان کی توحید پوری ہوگی، مکمل ہوگی، کامل ہوگی۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس درس میں جو بھی باتیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں کما حق ہو، ان سارے دلائل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، امت مسلمہ کو عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔